تو غور سے آپ کو سننا ہے، پوری دنیا میں چاہے وہ امریکہ کا ماننے والا ہو، یورپ کا ماننے والا ہو، ایشیا کا ہو، ملیشیا کا ہو، یونان کا ہو، مصر کا ہو، جاپان کا ہو، لندن کا ہو، افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، انڈونیشیا کا ہو، چاہے وہ نیپال کا ہو، بھوٹان کا ہو، کسی بھی دیش کا ہو، ہر انسان اپنے مذہب کے حوالے سے آپ سے لڑائی کرے گا۔ وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں میرا مذہب حق پہ ہے، فلانا کہے گا 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 میرا مذہب حق پہ ہے۔ یعنی مذہب کی لڑائی ہوتے تو آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن موت ایک ایسی سچائی ہے جس پہ کسی کی لڑائی نہیں۔ دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اپنے رب العالمین سے پوچھتے ہیں، مالک پروردگار تو نے ہمیں حیات دی ہے، زندگی دی ہے، اے مالک تو نے زندگی دی ہے تو ہم مرنا نہیں چاہتے۔ دنیا کا کون آدمی مرنا چاہتا؟ کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ یہاں اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ صرف اس گاؤں کی بات نہیں ہے، کسی بھی گاؤں کے اندر آپ جائے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھے، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں مروں گا نہیں۔ وجہ اگر اسے پتا ہو جاتی کہ پتا ہوتا کہ ہمیں مر جانا ہے، تو یہ جو ہمارے یہاں زمین پہ لڑائی ہوتی ہے، ہمارے یہاں مکان کے لیے لڑائی ہوتی ہے، گاڑیوں کے لیے لڑائی ہوتی ہے، بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اپنا سگا بھائی، ماں باپ ابھی دنیا میں ہے، ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں ہے، اور ماں باپ اپنے بڑھاپے کی عالم میں اپنے نظروں سے کیا دیکھتے ہیں؟ یہ میرا دو جوان بیٹا ہے، دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں کے بچے ہیں، لیکن یہ بھائی آپس میں لڑتا گیا، بات اس کی بڑھتی گئی۔ بیوی نے کہا تیرا بھائی ٹھیک نہیں ہے، اس کی بیوی نے کہا تیرا بھائی ٹھیک نہیں ہے۔ اب بھائی بیوی کی وجہ سے مجبور ہے، کیا کرتا ہے بھائی؟ آنگن میں ایک دیوار کھینچ دیتا ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ ایک ماں سے پیدا ہوئے دو بچے ہیں، دونوں کے جسم میں ایک باپ کا خون دوڑ رہا ہے، لیکن بھائی اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی اپنے بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارے گاؤں میں، ہمارے یہاں جب کوئی تہوار آئے، کوئی پرب کا دن آتا ہے، کسی خوشی کا کوئی موقع آتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اے میرا بچہ، تجھے جو کھانا ہو، جو پینا ہو، جتنا گھومنا ہو، اپنے اس گھر کے دیوار میں ہی گھومنا، اس طرف نہیں جانا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ بابا کیوں اس طرف نہیں جاؤں؟ وہ تو میرے چاچا ہیں، وہ تو آپ کے بھائی ہیں۔ تو بھائی کہتا ہے کہ نہ، اس کی طرف نہیں جانا، وہ میرا دشمن ہے، اس نے مجھ سے لڑائی کی ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم نے چھوٹے سے بچے کو جو نفرت کی بیج ڈالی ہے، اور وہ بچہ ہمارا نفرت کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو پنپا رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے ہمارا بچہ۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے دل میں یہ بات لے کر بڑا ہوتا ہے کہ یہ جو میرا چاچا، یہ میرے باپ کا دشمن ہے۔ میرے عزیزو، غور کرنا ہے آپ کو، اور بڑے غور سے میرے جملے کو سننا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مکان میرا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ گاڑی میری ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بنگلے میرے ہیں۔ اے میرے عزیزو، دنیا کے اندر آج لڑائی ہو رہی ہے، خون خرابے ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہے ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی کا دشمن بن رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی لالچ میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہمارا دل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ابھی مرنا نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ جان جاتے کہ ہمیں مرنا ہے، نہ تو مرنے کے بعد اس دنیا سے ہم مکان لے کر جائیں گے، نہ تو ہم پیسے لے کر جائیں گے، نہ تو ہم زمین لے کر جائیں گے، بلکہ اللہ قرآن مقدس میں کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین بھی میری ہے، یہ آسمان بھی میرا ہے، تو دنیا میں مسافر بن کے آیا ہے، ارے تو مرے گا تو خالی ہاتھ اس دنیا سے جائے گا، نہ دولت لے کے جائے گا، نہ پیسہ لے کر جائے گا۔ اگر اس دنیا سے جائے گا تو بس اپنا نیک اعمال لے کے جائے گا۔
جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شب برات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑا غور سے سننا بیٹا، آپ مت آنا کسی کے ہاتھ سے بھیج دینا، بڑے غور سے آپ کو سننا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، مولا تو نے زندگی کیوں پیدا کیا؟ اے مالک تو نے زندگی دیا ہے تو پھر تو نے موت کو کیوں پیدا کیا؟ دنیا کا کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن آج اگر آپ قبرستان گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے دادا اس قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی دادی اس قبرستان میں لیٹی ہوئی ہے، آپ کے نانا اس قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی نانی اس قبرستان میں لیٹی ہوئی ہے۔ کل وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، کل وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ مجھے اسی دنیا کے اندر رہنا ہے، لیکن ان سے پوچھئے کہ بھائی تم دنیا چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ تو وہ تمہیں کہیں گے کہ دنیا میں جینا، خواب غفلت میں جینا، یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، لیکن یہ قدرت کا قانون ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ کسی نے کہا کہ کوئی تیاری کرے نہ کرے، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہاتھی جیسوں کو بچانا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ارے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، دنیا کا کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ مر جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی ان آنکھوں سے چھوٹے سے بچے کو بھی اپنے کندھے پر اٹھا کر قبرستان پہنچایا ہے، ہم نے اپنے باپ کے جنازے کو بھی اپنے کاندھے پہ رکھ کر قبرستان پہنچایا ہے۔ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اخبار کے ذریعے سے ایک خبر چھپی تھی، اس میں نے کیا دیکھا، ایک نوجوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکا ہے، ابھی اس کی عمر 24 سال کی ہے، وہ جوان نوجوان جس کی خوبصورتی دیکھ کر دنیا والوں کی آنکھیں دنگ تھی، دنیا والے حیران تھے، یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے، یہ نوجوان کتنا حسین ہے۔ لیکن اے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ نوجوان جو 24 سال کا نوجوان ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، ماں کی خواہش ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں گی، میں اپنے بیٹے کے گھر کو سجاؤں گی۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اپنے بیٹے کو دلہا بنانا اور ان کے ساتھ باراتی بھیج کر خوبصورت اور حسین دلہن کو اپنے گھر میں لانا۔ ان کے ماں باپ نے بھی یہ سپنا دیکھا تھا، ابھی 24 سال کا نوجوان ہے، یہ کیا دنیا چھوڑ کر جائے گا، یہ کیا دنیا چھوڑے گا؟ دنیا والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم 50 سال تک زندہ رہیں گے، دنیا والے تو یہ سوچتے ہیں ہم ابھی 80 سال تک زندہ رہیں گے، دنیا والے تو یہ سوچتے ہیں ہم تو ابھی 90 سال تک زندہ رہیں گے۔ لیکن اس اخبار کی خبر نے دل کے کلیجے کو دہلا دیا، دنیا والے اس خبر کو پڑھ کر دنگ رہ گئے۔ کیا خبر چھپی تھی؟ خبر یہ چھپی تھی، وہ نوجوان لڑکا 24 سال کا خوبصورت لڑکا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، آج اس کی شب زفاف کی رات ہے، کل اس کے گھر میں ولیمہ ہونے والا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے ماں باپ نے گوشت کا انتظام کیا ہے، چاول کا انتظام کیا ہے، جتنے سامان پکنے میں لگتے ہیں سارے سامان کو لا کر ماں باپ نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہے۔ لیکن اے میرے عزیزو، یہ درد بھری کہانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہن کے پردے کو کھول کر اللہ کا خوف آپ کے سینے میں پیدا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اس زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہمیں اس زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے، ہمیں موت کے اس فلسفے کو سمجھنا ہے۔ گھر میں ولیمے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن اچانک اس لڑکے کے سینے میں درد ہوتا ہے، درد ہونے کی وجہ سے ترنت گاؤں والے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، حکیم کو بلاتے ہیں۔ لیکن اے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چند لمحوں میں وہ جوان جو
24 साल का खूबसूरत नौजवान है, उसने अपनी सांसों की लड़ी को तोड़ दी है और दुनिया को खैराबाद कह दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शायद मेरे जुमले से आपको तकलीफ नहीं होती होगी, लेकिन मैं आपको एक बार ये कहना चाहता हूँ कि जरा उस नौजवान खूबसूरत दुल्हन की तरफ नजर को डालिए, जरा उसके हाथों के मेहंदी के लाली को देखिए, जरा उसके हाथों में खनकती हुई चूड़ी को देखिए, जरा उसके जिस्म पे वो लाल जोड़े को देखिए जिसने अभी ये सपना देखा था, अपने शौहर के साथ दिल्ली के सरजमीन पे जाऊंगी, अपने शौहर के साथ मुंबई के सरजमीन पे जाऊंगी, अपने शौहर के साथ एक खूबसूरत बच्चे पैदा करने की प्लानिंग करती है, जो चांद जैसा चमकता हुआ चेहरे वाला बच्चा देखना चाहती है। जिंदगी के कई फसाने, जिंदगी के कई अनोखे और निराली दास्तान देखना चाहती है, लेकिन उस औरत से पूछिए जिसके कल शादी है, आज उसके शौहर का इंतकाल हो गया है। ए जवानों, अपने सीने में दिल रखने वालों, मेरे इस जुमले को अपने दिल के तख्ती पर लिख कर ले जाना। उस औरत के आंखों में आंसू है और वो ज़ारो कतार रो रही है, बार बार वो बेहोश होती है, घर के लोग पानी चेहरे पे मारते हैं, नाक दबाते हैं, फिर वो होश में आती है, लेकिन दिल पीट कर ये कहती है, कलेजा पीट कर ये कहती है, हाय ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया, हमने कभी सोचा नहीं था, हमने ख्वाब में भी कभी नहीं लाया था कि शादी के कल होकर मेरा शौहर मेरे आंखों से पर्दा हो जाएगा और वो हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। मैं उस औरत से कहता हूँ, ऐ औरत, तेरा रोना हक है, तेरा रोना बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि तेरी नई शादी हुई है, तेरे नए जोड़े की सलामती टूट गई है, तू जो रो रही है वो हक रो रही है। लेकिन ऐ औरत, जरा ये तो बता, तेरा रोना हक है, लेकिन कुदरत का कानून भी तो है, मसीयत इलाही भी तो है। मसीयत इलाही ये चाहती है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन ये दुनिया छोड़कर चले जाना है, उसे एक दिन इस दुनिया को खैराबाद कहना है। अरे कहा किसी ने कि सामान 100 बरस का है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है लेकिन पल की खबर नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, जिस औरत का शौहर इंतकाल किया है उसके दिल पे क्या तकलीफ गुजर रही है, वो औरत किस तरह से अपने दर्द को अपने सीने में दफन कर रही है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि मौलाना मौत कभी भी किसी को भी आ सकती है, तो मैं आपको कहूंगा, इतना आप जानते हैं कि मौत कभी भी किसी को आ सकती है, तो फिर आपने मौत की क्या तैयारियां की? मेरा रब कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ दुनिया के इंसानों, मैंने मौत को, हयात को, दोनों को पैदा किया और ये दोनों पैदा करके मैंने इंसानों को आजमाया है, उसका इम्तिहान लिया है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस दुनिया से सबसे बेहतर अमल करके कौन मेरे पास आ रहा है, सबसे बेहतर अमल करके कौन मेरे पास आता है। आपसे पूछना चाहता हूं, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, अल्लाह कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मसीयत इलाही ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का ताज पहनाया, 18,000 मखलूकात को इस खाकदाने गिती पे पैदा फरमाया, लेकिन रब से पूछिए, मौला तूने इंसान को सबसे बेहतर बनाया है, तूने इंसान के सरों पे ताजे जर्री रखा है और उसे सबसे आला बनाया है, यानी उसे तू दुनिया में सबसे बेहतर बनाया है। और ए मौला, इस इंसान को जो तूने पैदा किया है, तो इसके लिए तूने क्या क्या बनाया है? मशीयत इलाही आपसे सवाल करती है और आपको बताना चाहती है, ऐ इंसान, मैंने तुझे क्या नहीं दिया? ऐ इंसान, चलने के लिए तुझे मैंने जमीन का बिछौना लगा दिया, तेरे शामियाने के लिए मैंने आसमान का शामियाना बिछा दिया, तुझे रात के अंधेरे में अंधेरे का एहसास न
نہ ہو اس لیے میں نے چاند کو پیدا کیا، دن میں تجھے اجالے کی تکلیف نہ ہو اس لیے میں نے سورج کو پیدا کیا۔ یہ دریا، یہ نہریں، یہ پہاڑ، یہ سمندر کی سیلانی، یہ موجوں کی طغیانی، یہ پہاڑوں کی چوٹی، یہ کلیوں کی چٹک، یہ پھولوں کی مہک، یہ آبشاروں کا ترنم، یہ گل کی بو، یہ پھولوں کی خوشبو، یہ تمام جہانے مولا تو کس کے لیے بنایا؟ تو رب کہے گا میں نے کائنات کے ہر ذرے کو انسان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ طبیعت آپ کی لگ رہی ہے؟ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا تو نہیں میں بنگالی بول رہا ہوں، بات سن رہے ہیں نا؟ کچھ لوگ مسکرا نہیں رہے، جبکہ مسکرانا میرے سرکار کی سنت ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ تھکے ہیں نا تو میں بھی تھکا ہوں، میں تو آپ سے زیادہ تھکا ہوں، پھر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ دل نہیں کلیجہ نکال کے آپ کو سناؤں، پھر آپ کو تو زیادہ سننا ہے۔ ہم پوچھتے اپنے رب سے، مولا تو نے اتنی خوبصورت دنیا کو بنایا، زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ، پودے، پیڑ، نہریں، جانور، دنیا کی جتنی چیزیں تو نے بنائی ہیں مولا کس کے لیے تو نے بنائی ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ دیہات ہے، آپ میری بات کو بہت اچھے سے سمجھیں گے۔ ہمارے یہاں اب تو ٹریکٹر چلنے لگی ہے، لیکن جب آپ 10 سال 15 سال پیچھے جائیں گے تو آپ کو خوب اچھے سے پتا ہوگا کہ کسان بھائی ایک بیل کو لیتے اور اس کو ہر کے ساتھ باندھ دیتے اور پھر اس کے گلے پہ پالا ڈال کر اسے چابک مار کر کھیت میں دوڑاتے اور وہ کھیت کی جوتائی کر رہا ہے۔ ہم نے کبھی آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ بیل سے خدمت کیوں لے رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ بیل سے خدمت اس لیے لے رہا ہوں کہ بیل کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ آپ اس بیل کو چابک مارتے ہیں لیکن پلٹ کر وہ بیل آپ کو یہ نہیں کہتا انسان تم میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، تم مجھ سے محنت کرواتا ہے، کیا میں محنت کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ نہیں، وہ بیل جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے انسان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے پیڑ بنایا، ہم پیڑ کے پاس جاتے ہیں، داب لیتے، آڑی لیتے ہیں، پیڑ کو کاٹ دیتے ہیں۔ پیڑ نے پلٹ کے ہمیں یہ نہیں کہا اے انسان تو مجھے کیوں کاٹ رہا ہے، تجھے کاٹنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ پیڑ ہمیں منع نہیں کرتی، وجہ پیڑ کو پتا ہے کہ ہمیں اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ اب آپ بکری کو لے لیجئے، مرغی کو لے لیجئے، آپ جب آپ کا جی چاہتا ہے آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں، اس کو لٹا دیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، لیکن پلٹ کر اس بکرے نے آپ کو یہ نہیں کہا انسان تو یہ غلط کر رہا ہے، تو مجھے ذبح کیوں کر رہا ہے؟ انسان تو مجھے کیوں ذبح کر رہا ہے؟ پلٹ کر وہ بکرا آپ سے نہیں کہتا، بکرے سے پوچھئے کہ تو پلٹ کر مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ تو بکرا کہے گا ہاں مجھے اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ مرغی آپ سب سے زیادہ پولٹری فارم والا مرغی کھاتے ہیں، جب دل کرتا ہے آپ کو مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، اپنے گھر میں لاتے مرغی کو ذبح کرتے ہیں، اس کو بنا کے کھاتے ہیں۔ غور سے ادھر دیکھیے میری طرف، مرغی کو ذبح کرتے ہیں، وہ آپ کو منع نہیں کرتی کیونکہ مرغی کو پتا ہے کہ مجھے اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ مجال ہے کسی انسان سے آپ غلامی کا کام کروا لیجئے، اگر آپ سے زیادہ بریار ہوگا دو چار چماتا آپ کو وہیں پہ دھر کے مر چل نوکر ہے تیرے باپ کے، تیری غلامی کریں گے۔ غلط یا صحیح؟ صحیح ہے؟ کوئی آپ کی غلامی نہیں کرے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا۔ وجہ دنیا کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے اور میں آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا؟ دنیا کی ہر چیز اگر انسان کے لیے ہے تو آپ کس کے لیے ہیں؟ آپ اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں؟ آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کہیں گے ہیں مولی صاحب ہم تو پڑھے نہیں، ہمارے ماں باپ جاہل تھے، سب کھیت میں کسانی کرتے تھے، تو ہمارے ماں باپ نہیں پڑھائے تو ہم کیسے جانیں گے کہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ ایک سوال ہے، کاہے نہیں پڑھے آپ نہیں پڑھے تو آپ کے ماں باپ بھی پکڑے جائیں گے اور آپ بھی پکڑے جائیں گے۔
اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد پہ عورت پہ علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ علم دین کا سیکھنا، چاچا ذرا بولیے، علم دین کا سیکھنا فرض ہے، فرض۔ آپ سے پوچھے چاچا آپ دنیا میں کیوں آئے؟ مولوی صاحب ہم کو کیا معلوم، ہم تو گھاس کرتے ہیں، بیل چراتے ہیں، کیا معلوم؟ سوال ہے۔ لیکن نہیں، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، اسلام کو جاننے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ مسجد میں امام آپ نے رکھا ہے، امام صاحب سے پوچھئے، اے امام صاحب ہم لوگ آپ کو کھانا دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، تو پھر انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ آگے آئیے ادھر، میں اتنی محنت سے تقریر کر رہا ہوں، پیچھے بیٹھے ہوئے بتائیے، جب آپ ہی لوگ نہیں سنیے گا تو یہ لوگ کیا سنیں گے؟ آپ لوگ نہیں سنیے گا، ان کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کو خرید کے لائے ہوئے ہیں؟ آپ کے غلام ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور ہماری بات سن رہے ہیں۔ ورنہ قوم کی حالت اتنی بدلی ہوئی ہے کہ یہ لوگ آرکیسٹرا دیکھنے چلے جائیں گے، آپ کے محفل میں آ کے نہیں بیٹھیں گے۔ کیا کر لیجئے گا؟ کر کیا لیجئے گا؟ کیا دادا کیا کر لیں گے ہم آپ کا؟ بولیے نا، کریں گے کیا؟ بولیے۔ یہ بیٹھے ہیں آپ، یہ آپ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور آپ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں عزت دے رہے ہیں، آپ کا احسان ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم 4 بجا دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کا احسان ہے، آپ بیٹھے ہیں رات کے اس اندھیرے میں اور ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کم سے کم اتنی تو آپ علماء کی عزت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے پہلے ہم سب کو محتاط ہونا پڑے گا، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا، اللہ نے دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی، سوال یہی تھا آپ کو اللہ نے، مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ایک سوال ہے، یہ قاری صاحب ہے، ان سے پوچھئے گا تو یہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائیں گے۔ اظہر بھائی غور کرنا ہے آپ کو، ان علماء سے پوچھئے کہ اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا، تو پھر اللہ نے انسان کو کس لیے بنایا؟ تو یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے میں نے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ زندہ باد، زندہ باد۔